ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق اللہ العظیم. محترم برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ انفطار کی چند آیات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس انداز سے مخاطب کرتا ہے جس میں اپنائیت بھی ہے، جس میں محبت بھی ہے، جس میں رحمت اور شفقت بھی ہے کہ اے انسان، ایا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ بربک الکریم، اس رب کریم ذات کے متعلق جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو احکم الحاکمین ذات ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، اور خالی تجھے نہیں پیدا کیا بلکہ تیری ضروریات کے لیے سب کچھ چیزیں پیدا کی، جو تیرے جی میں آتا ہے، جو تجھے پسند ہے، جو تو خیال کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ تیرے لیے چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن پھر اسی الفاظ میں ایک اور روح نظر آتی ہے کہ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بچے، جس بچے کو ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہو، پھر 2 سال دودھ بھی پلایا ہو، پھر اس کی پرورش کی ہو، وہ باپ جس نے اپنی پوری جوانی اس بچے کی تربیت میں، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے لگا دی ہو، لیکن جب بچہ جوان ہو جائے، کھیل کود کی عمر کو پہنچے، اس بلوغت کی عمر کو پہنچے، اور وہ باپ کو وہ اہمیت نہ دے، باپ کی بات پر کان نہ دھرے، اور ماں کی بات پر توجہ نہ کرے، اور وہ ماں باپ اگر بیٹھ کے کہیں بیٹے سے کہ بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے، ہم نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے تجھے کیا کچھ سہولیات نہیں دی، کیا کچھ ہم نے تیرے لیے نہیں کیا، لیکن تو ہے کہ تمہارا خیال ہی نہیں کرتا کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح رب، کیونکہ وہ تو ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنی مخلوق سے، جب وہ بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک میری نافرمانی کرتا ہے، میرے اس دھتکارے ہوئے شیطان ابلیس کو، اس کو خوش کرتا ہے اور اس کے راہ پر چلتا ہے، جس شیطان نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے دھتکار دیا گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، لیکن مجھے اجازت دیں کہ جو میں ان کو اس طرح بہکاؤں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا اور تجھ سے دور کر لوں گا، تیری ہدایت کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ لیکن اس رب نے اس شیطان ابلیس سے کیا کہا کہ تجھے اجازت ہے، لیکن جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے اطاعت کرنے والے ہوں گے، جو میری نعمتوں کا شکر گزاری کرنے والے ہوں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اے انسان، آج تو نے اپنے رب کی اس مان کو کس طرح توڑ رہا ہے، تو نے اس شیطان کے اس چیلنج کو کس طرح پورا کر رہا ہے کہ تو شیطان کی، اور وہ شیطان کبھی بھی شیطان بن کے نہیں آتا بلکہ وہ انسان کا دوست بن کے آتا ہے، وہ انسان کی خواہشات بن کے آتی ہیں، وہ انسان کی محبت اور اپنی ضروریات بن کے آتی ہیں۔ کبھی انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیتا ہے، کبھی وہ اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ حق اور سچ کو بھلا دیتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تو ہے؟ کہاں تو جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ حالانکہ ذرا غور کر کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، 3 پردوں میں تھا، کیا تیرے خاندان نے کوئی سفارش کی تھی، کوئی وہاں منظوری دی تھی
کہ ہمارا بیٹا اور بیٹی اس کلر کے ہوں، ان کا نقش نین اس انداز کے ہوں، نہیں، بلکہ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، نیک سکھ سے پاک کیا، فعدلک، اور پھر برابر برابر پیدا کیا۔ خوبصورت انداز میں ذرا آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، اور پھر 2 ہونٹ ہیں، منہ ہے۔ ایک ہی چیز کا ذکر کریں، اگر ایک ہاتھ چھوٹا ہو، ایک بڑا ہو، یا انگلیاں ہوں ان میں کوئی تطبیق نہ ہو، کہیں 6 انگلیاں ہوں، کہیں 4 انگلیاں ہوں، تو کیا کہا جائے گا کہ جناب یہ تو عیب دار ہے، وہ تو فلاں اس کے اندر یہ چیز ہے۔ اور اسی طرح پھر دیکھ لیں کہ یہ آنکھیں ہیں، ان آنکھوں پر یہ جو اوپر پوٹے بنے ہوئے ہیں جو ہر وقت ہماری آنکھوں کی گلاسز کو صاف کرتے رہتے ہیں، میں اسے اپنی زبان میں کہوں یہ گاڑی کا ویپر ہے۔ گاڑی کا ویپر بارش کی صورت میں پتہ چلے کہ ویپر آپ کا نہ چل رہا ہو، موٹر ٹھیک نہ ہو اور بارش ہو رہی ہو، بڑی سے بڑی گاڑی بھی آپ نہیں چلا سکتے۔ نظر آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ گلاسز کو صاف نہ کرنے والی موٹر بند ہو جائے اور بڑی عمر میں جا کے ہو بھی جاتا ہے، اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، تب جا کے نعمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ذرا دیکھیں یہ وہ منہ جس کے ذریعے ہم خوراک اندر لے جاتے ہیں، ہم ذائقے چکھتے ہیں اور سونگھتے ہیں ناک سے، لیکن ذرا دیکھیں اگر یہ ہونٹ نہ ہوں، ہمارے دانت چل رہے ہوں اور ہونٹ جب اوپن ہو جائیں، اندر جو کچھ کھایا جا رہا ہے سامنے دسترخوان پر، کوئی کسی کے سامنے کھانا نہیں کھا سکتا۔ کس کس نعمت کا میں ذکر کروں اور کن کن نعمتوں کو ہم بھلا کر اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے نعمتوں کا خیال نہیں کرتے۔ اس لیے برادران اسلام، میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اس کی طرف لپکو، اور وہ رب ایسا ہے جو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اور آج سے پہلے جو میری اور آپ کی زندگی گزر چکی، ہم اس پر اللہ سے استغفار طلب کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، اور آئندہ کے لیے اللہ سے یہ عہد کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی وہ تو رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور اس لیے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ تم نے جو اپنے اوپر زیادتی کی ہے تو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اور اللہ کی طرف پلٹنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے منکرات سے بچ جاؤ، اس کے منع کردہ راستوں سے رک جاؤ۔ یہی اللہ کی اطاعت ہے اور یہی اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کو یہ یقین دلا رہا ہے تو برادران اسلام ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ذات ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والی ہے۔ اس لیے میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے خاندان کو، تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔